موت سے پہلے موت کیا ہوتی ہے؟ موت سے پہلے ایک مقام ہے، موت کا ذائقہ۔ تو وہ کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ تفصیل بیان کریں زندگی کی کہ زندگی کیا ہوتی ہے تو پھر آپ کو موت سے پہلے موت کا ذائقہ سمجھ آ سکتا ہے۔ اس کی ایک صورت یہ ہے کہ آرزو سے نکل جانا، آرزو بھی فطری، یعنی خوشیاں حاصل کرنا، خوش نمائیاں حاصل کرنا، انعام حاصل کرنا۔ اگر اس تمنا سے انسان کسی طریقے سے نکل جائے تو کہتے ہیں کہ زندگی مرنے سے پہلے مر گئی۔ مقصد یہ ہے کہ اپنی آزادی کسی کی غلامی میں دے دی جائے تو وہ مرنے سے پہلے مر گیا۔ کچھ سبق آپ کو یہاں سے سمجھ آ سکتا ہے کہ رمضان شریف میں آپ کھانا پینا ترک کرتے ہو، زندگی موت میں چلی جاتی ہے۔ اس طرح جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے وہ فطری موت مرنے سے پہلے اللہ کی راہ میں مر گئے۔ روحانی طور پہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو مکمل طور پر اس کی رضا کی تحویل میں دے دینا، یہ ہے موت سے پہلے مرنا۔ مطلب یہ ہے کہ ایک دریا کے کنارے ایک بزرگ تھے، ان کو دوسرے درویش نے کھانا بھجوایا، کھانا کھایا، برتن واپس لوٹائے اور کہا اس کو جا کے میرا سلام کہنا اور اسے بتانا کہ وہ آدمی تجھے سلام بھیجتا ہے جس نے قسمیہ طور پر آج تک کھانا نہیں کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد یہ بات ہوئی، پیغام لے جانے والا اٹک گیا، کہنے لگا کہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ آپ نے میرے سامنے کھانا کھایا اور پیغام یہ بھیج رہے ہیں۔ تو انہوں نے جواب دیا، میں نے آج تک سائل بن کر یا متمنی بن کر کھانا نہیں کھایا، نہ میں نے آج تک کما کر کھایا ہے، نہ منگوا کے کھایا، اس نے کھلایا ہے تو میں نے کھایا ہے۔ یہ ہے مرنے سے پہلے مرنے کا ایک منظر، یعنی اپنی ضرورت کو اس کی مرضی کے تابع کر دینا۔ اپنی منزل آپ جو طے کر گیا وہ یہاں مرنے سے پہلے مر گیا۔ یہ اپنے وجود کی منزل ہوتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ کھانا طاقت کا ذریعہ ہے، ایک مقام پر یہ بھی دین کے خلاف ہے، یعنی کہ کھانا طاقت کا ذریعہ نہیں، طاقت کا ذریعہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے۔ چاہے تو کھانے کے ذریعے طاقت دے، چاہے تو کھانا کھانے کے بغیر طاقت دے، وہ کھلائے بغیر بھی طاقت دے سکتا ہے۔ ایسے واقعات آئے ہیں، لوگوں نے کئی سال تک نہیں کھایا مگر طاقت موجود رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ جب آپ کو ایسی چیز عطا کرے کہ آپ کا وجود آپ کے قبضے میں ہو تو پھر نتیجہ وجوہات سے آزاد ہو جائے گا۔ جب نتیجہ وجوہات سے آزاد ہو جائے تو سمجھو کہ انسان موت سے پہلے مر گیا۔ نتیجہ ملا ہے، وجہ کوئی نہ تھی، تو یہ مرنے سے پہلے مرنے کا مقام ہے۔ تو ایسے واقعات ہو سکتے ہیں کہ لوگوں نے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے تابع کر دیا، اپنی زندگی کو اس کے ماتحت کر دیا، اپنا زندہ رہنا اس کے فضل پر چھوڑ دیا، تو ان کے لیے مرنا جینا برابر ہو گیا، یعنی روز مرتے ہیں روز جیتے ہیں۔ ایسا واقعہ ہو سکتا ہے۔ اس کے اور بھی پراسرار راز ہیں کہ در حقیقت مر جانا ہے اور پھر وہ زندہ ہو جاتے ہیں۔ اب یہ حقیقی مر جانا اور زندہ ہو جانا ایک عمل بھی ہو سکتا ہے اور ایک علامت بھی ہو سکتی ہے۔ فی الحال علامتاً بات سمجھ لی جائے کہ اپنی مرضی سے زندہ نہیں رہتے۔ ایک درویش کی کہانی ہے کہ ایک درویش فقیر بنا ہوا سائل کسی آدمی کے پاس گیا، دکان میں بیٹھا تھا۔ وہ آدمی دکان عطار کی تھی، صدا لگائی اللہ کے نام کی، عطار جڑی بوٹیوں والے پنساری یا حکیم سمجھ لو۔ وہ مصروف تھے، کہا میں مصروف ہوں، ٹھہر جا۔ تھوڑی دیر بعد پھر صدا لگائی، اس نے کہا ٹھہر جا۔ سائل کو غصہ آ گیا، اس نے کہا تو اتنا مصروف ہے تو مرے گا کیسے؟ انہوں نے جواب دیا تو بتا کہ تو کیسے مرے گا؟ سائل نے کلمہ پڑھا، چادر بچھائی اور مر گیا۔ اتنی بات سے ان کے اندر انقلاب پیدا ہو گیا اور وہ آدمی فرید الدین عطار رحمت اللہ بن گئے۔ انہوں نے سوچا کہ مرنا تو بہت آسان ہے اور ہم مر کے مرتے ہیں اور جی کے مرتے ہیں۔ یہ راز انہیں سمجھا گیا۔ وہ سائل
تو ایک اور کہانی ہے موت سے پہلے مرنے کی۔ ایک آدمی نے طوطا رکھا ہوا تھا، طوطا باتیں کرتا تھا۔ اس آدمی نے کہا میں دور کے سفر پر چلا ہوں، وہاں سے کوئی چیز منگوانی ہو تو بتا۔ طوطے نے کہا وہاں تو طوطوں کا جنگل ہے، وہاں ہمارے گرو رہتے ہیں، ہمارے ساتھی رہتے ہیں، وہاں جانا اور گرو طوطے کو میرا سلام کہنا، اور کہنا ایک غلام طوطا پنجرے میں رہنے والا، غلامی میں پابند قفس آپ کے آزاد طوطوں کو سلام کرتا ہے، پرنام کرتا ہے، آپ کی آزادیوں کو سلام کہتا ہے۔ سوداگر وہاں پہنچا اور اس نے جا کر یہ پیغام دیا۔ اچانک جنگل میں پھڑ پھڑ کی آواز آئی، ایک طوطا گرا، دوسرا گرا اور پھر سارا جنگل ہی مر گیا۔ سوداگر بڑا حیران کہ یہ پیغام کیا تھا، قیامت ہی تھی، اداس ہو کے چلا آیا۔ واپسی پر طوطے نے پوچھا کہ کیا میرا سلام دیا تھا؟ اس نے کہا کہ بڑی اداس بات ہے، سلام تو میں نے پہنچا دیا مگر تیرا گرو مر گیا اور سارے چیلے بھی مر گئے، اتنا سننا تھا کہ وہ طوطا بھی مر گیا۔ سوداگر کو بڑا افسوس ہوا، اس نے مردہ طوطے کو اٹھا کر باہر پھینک دیا۔ طوطا فوراً اڑ گیا اور جا کر شاخ پر بیٹھ گیا۔ اس نے پوچھا یہ کیا؟ طوطے نے کہا بات یہ ہے کہ میں نے اپنے گرو سے پوچھا تھا کہ پنجرے سے بچنے کا طریقہ بتا۔ اس نے کہا کہ مرنے سے پہلے مر جا، اور جب میں مرنے سے پہلے مر گیا تو پنجرے سے بچ گیا۔ اس دنیا کے قفس سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اس دنیا سے مر جا، فنا فی الذات اور بقا باللہ، اپنے آپ سے فنا ہو جا اور اللہ کی راہ میں بقا حاصل کر۔ یہ ہے مرنے سے پہلے مرنے کا طریقہ، اپنے آپ سے فنا ہو جانا اور اللہ کی ذات میں باقی ہو جانا۔ جب تیری نسبت باقی کے ساتھ ہو جائے گی تو تو باقی ہو جائے گا۔ اب تیری نسبت فانی کے ساتھ ہے تو تو فانی ہے۔ فنا سے نسبت اٹھا کے بقا میں لگا دے تو سب آسان ہو جائے گا۔ یہ راز سمجھ کہ خواہش ایک غلامی ہے، چاہے تبلیغ کی خواہش کیوں نہ ہو۔ اکثر ہم لوگوں کے ساتھ نیکی کرنے میں اپنی انا شامل کر بیٹھتے ہیں، چاہے فی سبیل اللہ ہی ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ انا ہو۔ مثلا ایک شخص جو آپ کو نہیں مانتا، آپ کو اچھا نہیں سمجھتا، جبکہ دین کو اچھا سمجھتا ہے، آپ اس کے ساتھ اپنا تعلق کیسے معلوم کریں گے؟ ہم عام طور پر اپنے تعلق کے ساتھ ہی اللہ کا فضل مخصوص سمجھتے ہیں۔ ایک آدمی جسے ہم تبلیغ کرتے ہیں کہ تو اللہ کی راہ پر چل، اگر وہ ہمارے ساتھ تعلق نہیں رکھتا، ہمارے ساتھ ناراض ہے، تو اب ہم اسے اسلام کے نام پر برا بھلا کہتے ہیں۔ پہچاننے والی بات یہ ہے کہ اس کو اسلام کا اتنا پیغام دو جتنا اللہ کا حکم ہے کہ ایسا کرو۔ اسے اپنا ذاتی پیغام نہ دو، یعنی دھمکانا، برا بھلا کہنا۔ یہاں سے پھر راستہ بنے گا کہ تم کس حد تک اللہ کے نام پر سفر کر رہے ہو، یعنی اپنے آپ سے فنا ہونا، بس اپنی ذات کو شامل نہ کرنا۔ یہ چٹھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے، پہچانی اس کو ہے، پہنچانی اس کو ہے، ساتھ رسید نہ لو کہ تم کون ہو۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ پیغام تو تم نے اچھا دیا ہے، ساتھ ہی تمہیں برا بھلا کہہ رہا ہے، اسے کہنے دو۔ وہ مبلغ جو ذاتی طور پہ برا بھلا سننے پر تیار ہے، اللہ کا پیغام سنانے کے لیے سفر کر رہا ہے، وہ ہے اصل مبلغ۔ اپنی ذات سے فنا ہونے کا مطلب ہے اپنی خواہش سے فنا ہونا، اپنے ارادوں کو اللہ کے ارادے میں داخل کرنا، اپنی انا کو محفوظ کرنا اور ساری کی ساری خواہشات اللہ کے حوالے کرنا۔ تو انسان کی زندگی فنا سے نکل کر بقا میں آ سکتی ہے، بشرط کہ وہ موت سے پہلے مرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ یہ بڑا مشکل ہے، لیکن کوئی تیار ہو جائے تو بہت آسان ہے۔ مرنا تو ہے ہی آخر۔ مرنے سے پہلے مرنے کا راز ایسا ہے کہ جس نے سمجھ لیا وہ مر گیا، اور جس نے نہ سمجھا وہ مارا گیا۔ بات صرف اتنی سی ہے، اس سے پہلے کہ آپ مارے جائیں اپنی خوشی سے مر جاؤ۔ تاڑی مار اڑانا باہو، اساں آپے اڈن ہارے ہو۔ بجائے اس کے کہ پکڑ کر لے جائیں، ایسے بن جاؤ کہ وہ بلا رہا ہے، تو ہم تو پہلے سے تیار ہیں۔ اگر انسان ایسی تیاری کرے تو وہ زندگی اور یہ زندگی ایک ہی زندگی ہے، اور بچے اتنے پیارے نہ ہوں کہ ماں باپ سے زیادہ پیارے ہوں۔ ادھر ماں باپ ہیں، ادھر اولادیں ہیں، دونوں اپنے ہیں۔
یہاں بیٹھو تو اپنی اولادوں کے پاس بیٹھو، وہاں بیٹھو تو اپنے ماں باپ کے پاس بیٹھو، سب برابر ہیں۔ یہاں اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی یادیں ہیں، وہاں ان کا دیدار ہے۔ مسلمان کی سب سے بڑی خوبی یہی ہے کہ وہ زندگی سے پیار کرتا ہے اور موت سے ڈرتا نہیں۔ تو موت جو ہے یہ وصال کا ایک ذریعہ ہے۔ موت کیا ہے؟ حق سے بندے کو ملانے کا سبب۔ موت سے ڈرتے نہیں جو جاگتے ہیں نیم شب۔ روز اول سے یہی ہے زندگی کا سلسلہ۔ موت کیا ہے؟ زندگی کا آخری ایک مرحلہ۔ اپنی منزل آپ جو طے کر گیا وہ یہاں مرنے سے پہلے مر گیا۔ لکھنے والے نے لکھا ہستی کی قسمت میں زوال، ہاں مگر باقی رہے گی ذات رب ذوالجلال۔ ایک چیز رہنی ہے، اللہ کا نام، باقی تو کچھ رہنا ہی نہیں ہے، رہنے دینا ہی نہیں اس نے۔ اس سے پہلے کہ شور مچا کے جاؤ، زبردستی سے جاؤ، اپنی مرضی سے تیار ہو جاؤ۔ وہ شخص جو ہر وقت تیار رہا اس کا وہ سفر بھی آسان ہے، یہ سفر بھی آسان ہے۔ پتہ چلا کہ بلا رہے ہیں، فوراً کہے گا کہ آ رہا ہوں۔ آنا سفر ہے، جانا سفر ہے۔ بھیجنے والے نے بھیجا کہ جا میلہ دیکھ آ تو گیا، مگر جب وقت ختم ہو گیا تو کہتا ہے کہ اب نہیں جاتا۔ جس طرح بچے شو دیکھ لیتے ہیں اور ختم ہونے پر کہتے ہیں کہ ہم نے نہیں جانا، تو مرنے سے پہلے مرنا زندگی کا راز پانے کے برابر ہے۔ اور سچ پوچھو تو آپ روز مرتے ہیں، رات کو آپ سو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اسے پتہ نہیں کہ اس کی روح کدھر چلی گئی ہے، اور کہتا ہے کہ میں ہوں، حالانکہ نہیں ہے، اور دیکھتا ہے خواب اور سمجھتا ہے سچ۔ خواب کے اندر کتنے خواب دیکھتا ہے۔ آپ کے پاس وقت نہیں ہوتا، شکر کرو کہ وقت نہیں ہوتا، ورنہ پریشان ہی ہو جاتے کہ جو کچھ دیکھا ہوا ہے اگر دوبارہ نہ دیکھو تو سارے کا سارا منظر نامکمل ہوتا جاتا ہے۔ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ایک ایک کر کے رخصت ہوتا جاتا ہے۔ کچھ آپ کے حالات، آپ کی صحت، آپ کے دوستی کے حالات، واقعات سب رخصت ہوتے جا رہے ہیں، واقفیتیں ختم ہو جاتی ہیں، دم توڑ جاتی ہیں۔ 8 سے 10 سال پہلے انسان کچھ اور تھا اور 20 سال پہلے کچھ اور، اس طرح آہستہ آہستہ اور ہوتا جائے گا، اور یہ واقعہ تو ہو کے رہے گا۔ بجائے اس کے کہ آپ تذبذب میں رہیں، تسلیم میں داخل ہو جائیں، تو تذبذب کو تسلیم کرانا موت سے پہلے مرنے کی بات ہے، یہ نصیب والوں کو عطا ہوتی ہے۔